بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، یہ دنیا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہاں رہ کے ہمیں بہت کچھ جاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کا علم وحی کے علم کے ساتھ میچ کر گیا اور رب کی شریعت کو حقیقت مان کے وہ پیغمبر کی طریقت کو اپنا کے اس پہ چل پڑا۔ یہ عام ان پڑھ دیہاتی بھی ہوگا تو انشاءاللہ جنت اس کا مقدر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ دور دراز سے ایک آدمی جانور چراتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اونٹ پہ پانی لاد کے فصلوں کو دیتا تھا۔ صحرائی پہاڑی سرزمین، اسی دوران میں اسے بھی آ کے خبر دیتا ہے کہ تو نے اپنی آخرت اور اپنی جنت کا کوئی بندوبست کیا۔ اس کے لیے نئی چیز تھی۔ پوچھا کیا جنت؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہاں وہ کچھ ہوگا جو آنکھ ساری کائنات بھی دیکھ لے تو اس حقیقت کو نہیں دیکھ پائے گی جو وہاں ہے۔ کان جتنا مرضی حسن سن لے اور دماغ جتنا مرضی سوچ لے اور دل جہاں مرضی اپروچ کر لے، لیکن جنت میں جو ہے وہ نرالا ہے۔ دنیا ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ اس شخص کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ چلے دنیا محنت میں، مشقت میں، مزدوری میں، پسینے میں، شرابور دھوپ میں، موسم کی سختیوں اور تلخیوں میں، ویرانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں گزر رہی ہے، تو کیوں نہ پتہ کیا جائے اس جگہ کا کہ جس جگہ پہ رہائشی سکیم ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، نگرانی خود اللہ کر رہے ہیں، نہریں جو ہیں وہ نیچے بہہ رہی ہیں، اوپر سونے چاندی کے محلات ہیں، انواع و اقسام کی سہولتیں ہیں، بندہ جو سوچے گا وہاں پہ وہ اسی وقت تیار ہو کے سامنے ریڈی ہوگا، مل جائے گا، سب آٹو ہے۔ تو دیہات میں رہتے ہوئے دل میں شوق پیدا ہوا، یہ بدوی اونٹنی پہ چڑھا اور مدینے آ گیا۔ مدینے آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ مجھے موٹے موٹے کوئی 2-4 وظیفے بتاؤ، کوئی عمل بتاؤ۔ عربی میں لفظ عمل ہے کہ محبوب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہم عمل کا معنی وظیفہ کرتے ہیں، اور موظف عربی میں اسے کہتے ہیں جو کسی دہاڑی پہ، ڈیوٹی پہ، ذمہ داری پہ، کسی اپنے منصب پہ فائز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، وہ بھی تھوڑے سے میں عمل کر لوں اور میں جنت چلا جاؤں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذوق دیکھ کے، شوق دیکھ کے، حلیہ دیکھ کے، عام سادے پسینے سے شرابور کپڑے، محنت مزدوری والا انداز، مگر سوال بڑا گہرا ہے کہ مجھے کچھ موٹے موٹے کام بتا دیں کہ میں بھی جنتی بن جاؤں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 2-4 چیزیں سکھائیں، 2-4 جو فریضے ہیں اسلام کے، فرض موٹی موٹی۔ ساتھ میں آپ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تیرا دل کرے، ہمت پڑے تو سنت نفل ساتھ پڑھ لینا یار، مثلا فرض نماز پڑھ لے، جنت میں چلا جائے گا۔ سال کے فرض روزے رکھ لے، اگر تیرے اوپر نصاب بن جائے تو زکوٰۃ دے لے، اللہ ہمت دے تو حج کر لے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر تیری ہمت پڑے، ٹائم ملے، موقع ملے تو ساتھ میں نفلی صدقہ، نفلی روزے، نفل نماز کا، عمرے وغیرہ کا بھی اہتمام کر لینا۔ تو اس شخص نے اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے کہا، اللہ کے محبوب، آپ نے جو مجھے یہ فرض بتائے ہیں نا موٹے موٹے، میں ان سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، اور انشاءاللہ میں یہی اپناؤں گا۔ محبوب نے اس کے اس جملے پہ بولا تھا، میرے صحابہ، جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، اسے صحبت کا زیادہ ٹائم نہیں ملا، شرف صحابیت میں بس آیا ہے، چہرے کا دیدار کیا ہے، ملاقات کی ہے، کلمہ بولا ہے، موٹے موٹے عمل پوچھ کے ارادہ پکا کیا ہے، نیت خالص ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے۔ جنہاں نے گاواں مجھاں دیاں دھاراں کڈنیاں ہون نا، انہاں نوں رشتے داراں چ بھی جا کے فکراں ہوندیاں نے کہ یار پہنچنا ہے، اور جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہوں انہیں بڑی فکریں ہوتی ہیں۔ خیر پیچھے کھیتی باڑی کی فکر ہے، واپس ہوا ہے، اونٹنی پہ چڑھا ہے، اونٹنی پہ چڑھ کے چلنے لگا ہے، اونٹنی بدکی ہے، گر گیا ہے، گردن ٹوٹ گئی۔ یہ فاصلہ ہے زندگی کا، تبدیلی۔ صدق کے دل سے اپنے آپ کو بدل کے دیکھیں، خلوص نیت سے ارادہ رب کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، دنیا کی مہاروں کو ذرا آخرت کی طرف موڑ کے دیکھیں، وہی والی زبان سے یہ لفظ جاری ہو جاتے ہیں کہ جس نے جنت ہی دیکھنا ہو دیکھے۔ حضرات، میں آج کی اس ملاقات میں تمہید میں اس واقعے کو کیوں لے کے آیا ہوں کہ مجھے اور آپ کو پڑھتے ہوئے، مجھے بڑی ساری دنیا کہتی ہے جی فلاں بندہ نہیں پڑھا ہوا، میرا ماننا ہے کہ نہیں، جس بندے نے کبھی بھی زندگی میں کوئی ایک لیکچر، ایک درس، کوئی ایک بیان، کوئی ایک خطاب، کوئی ایک دعوتی تبلیغی پروگرام میں بیٹھ کے تھوڑا سا وقت دیا ہے، اس بندے نے کتنا وقت دیا تھا؟ دیکھیے نا، سوال و جواب 2-4 موٹے موٹے، بلکہ اس کا تو ایک ہی سوال تھا کہ مجھے کچھ ایسا بتا دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور آپ نے اسے 2-3 چیزیں بتائیں، اٹھ کے چلا۔ اتنا سا موقع، زندگی کی مہلت کا پتہ نہیں۔ ہم کوئی 20 سال سے سنتا پڑھتا آ رہا ہے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 ہو گئے، کوئی 50 کو، 60 کو، 100 تک کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، مگر کسی مجلس میں بیٹھ کے اگر ہمیں اپنی کسی بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو، بہو کو، رشتہ دار کو، عزیز کو، اپنے دوست کو، ہمسائے کو، کسی اجنبی مسافر کو کوئی ایک مسئلہ سمجھانا پڑے تو کیا ہم اس کے اندر ایکسپرٹ ہیں؟ ہم یقینی طور پہ اس مسئلے کو بیان کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں، ہم پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ وہ بات کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ایک بڑا ہی مختصر، سادہ سا اور عام فہم ایک مسئلہ، جسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا۔ قرآن مجید میں محبوب کے نام پہ اللہ نے ایک سورت اتاری ہے، 26واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے ایک سورت اتاری ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا دل نشین انداز ہے اس سورت کا، بڑا ہی خوبصورت، سبق آموز۔ اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ خود محبوب کو کہتے ہیں فَعْلَمْ فَعْلَمْ، حالانکہ پہلی وحی نے کیا کہا تھا؟ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پڑھ لیا، قوم کو پڑھانا شروع کر دیا۔
اب فعلم امر ہے، آرڈر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یقینی طور پہ اپنے علم میں، معرفت میں، جان پہچان میں، دل و دماغ میں یہ بات پختہ راسخ العقیدہ ہو کر کے لے آئیے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ تیرے اللہ کے علاوہ حقیقی الہ کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کے اس وقت لگ بھگ 1.25 کروڑ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر کریں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو پختہ طور پہ پلے باندھ لیجئے، یقینی علم رکھ لیجئے کہ تیرے رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ بڑی ساری دنیا معبود ہونے کا دعویٰ تو کر سکتی ہے، مگر حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ اور الحمدللہ کچھ اختلافات ہوتے ہیں جو ہم بعض مجبوریوں کے تحت بنا لیتے ہیں، یا ایشوز ہوتے نہیں، ہم انہیں ایشو سمجھتے ہیں۔ بھائیو، دین میں داخل ہونے کے لیے پہلی جب شرط ہی یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور مجھے کوئی مسلمان نہیں ملا جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا ہو۔ کوئی ایک مسلمان بتا دیں زندگی میں کبھی ملا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، یقیناً کبھی نہیں۔ تو اس اتفاقی پہلو کو ضائع نہ کریں۔ جو بھی بھائی ملے، بہن ملے، بیٹی ملی، دوست ملے، کوئی رشتہ دار عزیز ملے، آپ اس کے پاس بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں نا، جیسے ہمارے گھروں میں اگر روٹی پک رہی ہے، باقی جو مرضی ہو، ہر گھر میں آٹا آئے گا تو روٹی بنے گی، آٹا ہے تو روٹی ہے۔ شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، کوئی چپاتی بنا لے گا، کوئی چولہے پہ لگا لے گا، کوئی تندور پہ بنا لے گا، کوئی خمیری کر لے گا، کوئی اس کا نان بنا لے گا، کوئی اس کا مانڈا بنا لے گا، کوئی پراٹھا کر لے گا، لیکن آٹا بیس ہے۔ عمل تیرے میرے مختلف ہو سکتے ہیں، سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں، پیشے مختلف ہو سکتے ہیں، انداز رویے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر یہ مسئلہ، یہ علم، یہ بنیادی اصول جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ جس کے سینے میں توحید نہیں ہے وہ ادھر نہیں آ سکتا۔ انٹری، داخلہ، ایڈمیشن لینا ہے۔ جو ایڈمیشن نہیں نہ لیتا، داخلہ نہیں لیتا، اسے ڈگری نہیں ملتی، بھلے جتنی مرضی محنت کرتا ہو۔ دیکھیے، میں اپنے کالج میں دیکھتا ہوں بڑے سارے بوڑھے باپ اپنی بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں، بھائی لے کے آتے ہیں، سارا دن دھوپ میں بیٹھتے ہیں، واپس لمبا سفر ہوتا ہے، جا بھی نہیں سکتے، پیٹرول بھی مہنگا ہے، حالات بھی ٹھیک نہیں، وہ بیچارے صبح گھر سے چلتے ہیں نماز پڑھ کے، کالج پہنچتے ہیں، بیٹی تو بیٹھ گئی پنکھے کے نیچے چھاؤں میں، کمرے میں۔ اب یہ بوڑھا باپ جتنا ٹائم بیٹی کا لگ رہا ہے اتنا یہ بھی لگا رہا ہے، دھوپ میں بھی ہے، اسی کالج میں ہے، اسی چار دیواری میں ہے، لیکن جب 8 سیمسٹر گزرتے ہیں، 4 سال کے بعد بیٹی کو ڈگری ملتی ہے، باپ کو نہیں دیتی۔ حالانکہ محنت تو دونوں کی برابر تھی، کاوش بھی برابر تھی، آتے بھی اکٹھے تھے، گھر بھی ایک تھا، جگہ بھی ایک تھی، تو اسے بھی تو ڈگری دینی چاہیے تھی نا۔ لیکن اسے ڈگری کیوں نہیں ملی؟ کہ اس نے داخلہ نہیں لیا، اس کا داخلہ تھا۔ میرے محبوب کے سگے چچا ہیں، باہر سے آ کے حبشے والوں نے داخلہ لے لیا تو ڈگریاں مل گئیں۔ میرے محبوب خود کہتے رہے چچا جی داخلہ لے لو، آگے اللہ سے میں بات کر لوں گا۔ تو داخلہ پہلی شرط ہے، اور یہ کلمہ جو ہوتا ہے نا، یہ داخلہ ہوتا ہے۔ اپنے پڑوس میں، قرب و جوار میں، کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، کسی بھی مذہب کا، تو محبت دیا کریں۔ اس بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ آپ کے اور میرے پڑوس میں بڑے سارے لوگ ہیں جو مسلم نہیں ہیں، وہ بھی بیچارے دن رات کھپتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تغاریاں اٹھاتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، شرابور ہوتے ہیں۔ آپ کے اور میرے گھروں میں محنتیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہی کے دکھ سکھ سہتے ہیں، لیکن بیچارے جس چیز سے جنت ملنی ہے وہ جنت کی انٹری نہیں لے سکتا۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کھڑے ہوتے ہیں، جوس آپ نے نہیں بھی پینا، اس ایریے سے گزر جائے نا، وہ آگے گاڑی کے پاس آ کے موٹر سائیکل پہ روک روک کے آپ کو کہیں گے پاجی آ جاؤ۔ آپ بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ نے وہ چیز نہیں خریدنی، آوازیں دے دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں باجی آ جاؤ دیکھ لو، بھائی آئیں دیکھ لیں۔
تو کیا جنت جیسا گفٹ ہمارے پاس ہے ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار دیکھ لے؟ کیا خیال ہے؟ ہم ایک پلاٹ لے لیں نا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، تو میرے ساتھ والا پلاٹ خالی ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا ہمسایہ کوئی دوست آ جائے، کوئی اچھا انسان آ جائے، یہ لوگ کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا گریبان پکڑیں کہ یہ جانتا تھا، پہچانتا تھا، اس نے مجھے بات نہیں پہنچائی۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے فائدہ اس کا۔ آپ آج ان تک پہنچ جائیں، ایک مسئلہ یاد کر لیں، ازبر کر لیں، توحید کے بغیر گزارا نہیں ہے، توحید کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی دل کے اندر ایمان اور توحید اور اخلاص اور اللہ پر یقین ہوا، بے شک بد عملیاں بھی ہوں، جو بھی سزا ہے اللہ نے پھر بھی نکال کے جنت میں بھیج دینا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرضی ہو جائے، جس سینے میں توحید ہے اللہ نے اسے جہنم میں نہیں رہنے دینا۔ یہ مسئلہ آج سیکھیں، جو بھی دوست ملے، بھائی ملے، آپ مسلک نہ پوچھا کریں، اس چیز نے ہمیں بہت دور کیا ہوا ہے۔ کسی کا سٹائل دیکھ کے اس کے ماتھے پہ لکھا ہے، مت اس چیز سے بگڑا کریں۔ یہ دیکھا کریں کہ یہ بھی آدم کا بیٹا ہے، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، اس کی امی بھی حوا ہے، میری امی بھی حوا ہے، یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی بشر ہے، میں بھی بشر ہوں، یہ بھی پیدا ہوا ہے، میں بھی پیدا ہوا ہوں، موت اس کو بھی آنی ہے، موت مجھے بھی آنی ہے، قبرستان میں اس نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، برزخ محشر کے میدان میں نفسا نفسی اس پہ بھی طاری ہونی ہے، مجھ پہ بھی ہونی ہے، تو میں اپنے اس بھائی کو دعوت کیوں نہ دے دوں؟ بھائیو آپ یقین کریں اس چیز کا آپ کو فائدہ، آپ کے اندر ایک ذوق ہوگا، ایک تڑپ ہوگی، ایک فکر ہوگی۔ آپ پڑھے ہوئے ہیں، مت کہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، آپ نے اگر ایک درس سن لیا ہے، توجہ سے سن لیا ہے اور وہ سبق یاد ہو گیا ہے، تو اب آگے پہنچانے میں یہ مت پریشان ہوا کریں کہ یار مینوں بولن نہیں آتا۔ میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا آج تک مجھے بندہ ملا ہو سوائے گونگے کے، گونگا بھی اشارے کر کر کے سمجھاتا ہے مینوں سن، وہ بھی بتاتا ہے پیاس لگی ہے۔ بولنے والوں کو میں نے دیکھا ہے جب یاروں میں بیٹھتے ہیں تو اتنا بولتے ہیں کہ رکتے ہی نہیں، اور جب کوئی اچھی بات کرنی ہو تو پھر شرم آتی ہے۔ اس شرم اتارنے کے لیے ایک نسخہ دیتا ہوں، کسی بھی مسجد کے قاری صاحب سے مل کے نا اذان سناؤ، اذان سے چھوٹا کلمہ ہے، پہلے کلمہ سناؤ، کو استاذ جی، قاری صاحب، امام صاحب، مجھے کلمہ پڑھنا تو آتا ہے لیکن سن لے سیدھا بھی ہے کہ نہیں، ذرا یہ سیدھا کروا دیں، اور پھر پڑھیں اشہدو۔ جب آپ یہ جملہ پڑھیں گے نا تو آپ کی شرم انشاءاللہ اترے گی، جب خود چل کے جائیں گے، مجھے آتا ہے ذرا سن لے، اگر غلط ہوا تو صحیح ہو جائے گا، وَبِالْخَطَأِ يَأْتِي الصَّوَابُ، بندہ غلطی نہ کرے تو بتائے گا کون؟ لہذا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ سنائیں، 2-4 مرتبہ دہرائیں، جب صحیح ہو جائے تو کسی دن بیٹھ کے کہیں قاری صاحب مجھے شوق ہے کہ میرا قد چھوٹا ہے، اللہ قد لمبا کر دے۔ اور بھائیو جو اذان کہے گا نا قیامت کے دن اس کا قد بھی لمبا ہوگا، گردنیں بھی لمبی ہوں۔ جو رب کی کبریائی بیان کرتا رہو، بڑائی بیان کرتا رہو، اللہ اسے چھوٹا رہنے دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم نے چھوٹا گنا تھا نا، تو رب نے بیت اللہ پہ چڑھا دیا تھا۔ تو جب آپ اذان سیکھ لیں تو کسی دن یہ بھی کہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی یا فجر کی اذان کی اجازت دے دیں، انشاءاللہ یہ ذوق آپ کو کہاں لے جائے گا۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ہمارے فیصل آباد میں ایک علاقہ ہے ڈڈی والا کے قریب، میں وہاں گیا تو پتا چلا جی دادا جی کی وفات اذان دیتے دیتے اس مسجد میں ہوئی تھی۔ جب دادا جی فوت ہو گئے تو وہ چارج بیٹے نے سنبھالا، وہ بیٹا اذان دیتے 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 اس کی آخری اذان اسی مسجد میں تھی اور وہ فوت ہو گیا۔ اب تیسری پیڑھی نے، اس دادے کے بیٹے نے، بیٹے کے بعد پوتے نے وہ اذان سنبھالی ہوئی تھی۔ یہ چیزیں آپ کی نسل میں چلیں گی اور خیر چلے گی، توحید کی دعوت چلے گی، اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں۔
آپ کبھی بھی اپنے دل میں کوئی ایک مسئلہ لے کے اس کے اوپر ڈٹ جائیں، تمہارا رب تبھی آپ کو گمنام نہیں رہنے دے گا۔ میں 2 مثالیں اور دینا چاہتا ہوں۔ میں جمعے کا دن ہے اور ایک دوست مجھے فون کرتے ہیں کہ پاجی کوئی چنگا جا خسا کتوں لبدا ہے، پیور دنیا داری کا سوال ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو نہیں، کہتا نہیں آپ کے پاؤں میں 2-4 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں پھرتا رہتا ہوں، جہاں سے کوئی چیز اچھی لگے لے لیتا ہوں۔ کہتے مجھے چاہیے آج، گاڑی لے کے نا گھر آ گئے، میرے نال چلو، پروگرام تو نہیں کیتے۔ میں نے کہا نہیں آج پروگرام نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ایسے ہی میں نے کہا چلو سانگلہ چلتے ہیں۔ سانگلے چلے گئے، گاڑی روکی مین چوک میں، جو وہ ہے نا مسجد پتہ نہیں باغ والی، تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم وہاں چلے گئے کہ نماز پڑھتے ہیں پھر بازار میں آتے ہیں۔ جب نماز پڑھی تو پتا چلا جی اس مسجد کے مؤذن نے 39 سال لگاتار ایک بھی اذان نہیں چھوڑی۔ ہر اذان وضو کر کے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے پھر اس نے دی۔ خوشی تھی، غمی تھی، شادی تھی، کوئی اور موقع تھا، اس نے اذان نہیں چھوڑی اور اسی مسجد میں دی ہے۔ خیر ہم نے ان کا گھر ڈھونڈا، وہاں گئے، جا کے تعزیت کی، مارکیٹ پوری پھرے، ہمیں خسا نہیں ملا، اللہ نے صرف تعزیت کروانی تھی۔ آپ گمنام بھی ہوں گے تو رب نام والا کر دے گا۔ وہ یہاں فیصل آباد نہیں آئے، صدار چھوٹے بائی پاس پہ وہ شخص کبھی نہیں آیا، لیکن میں آج اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اور رحمان مجبور کر رہا ہے کہ کر۔ ایک اور آخری مثال اس حوالے سے، اور پھر ہم یہ مسئلہ انشاءاللہ تفصیلی پڑھیں گے۔ بورے والا میں ایک بابا جی، میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، میرے پاس فون نہیں تھا، حاجی آباد 5 نمبر گلی میں رہائش تھی، تو میرے بھائی کو فون آتا ہے، وہ جامع سلفیہ سے گھر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی آپ سے نہ کوئی ساتھی بات کرنا چاہ رہے ہیں بورے والا کے۔ خیر کال آئی تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ آپ کا دوست ابراہیم خلیل فوت ہو گیا۔ اس علاقے کا بڑا متحرک ساتھی تھا، بڑا دلیر دبنگ، کچھ عرصہ ہمارا اکٹھے گزرا۔ تو جس مرکز میں وہ فوت ہوا ہے اس مرکز کی بنیاد میں نے رکھی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا جی آج جمعے کا دن ہے اور پورے پاکستان کے جتنے بھی نامی گرامی علماء ہیں میں نے رابطہ کیا ہے، سب نے مجبوری ظاہر کی ہے کہ یار جمعہ نہیں چھڑیا جا سکتا۔ جمعہ میں بھی پڑھاتا تھا، موبائل میرے پاس نہیں تھا اور میں بھی جمعہ نہیں چھوڑتا، لیکن میں نے دوسری بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا بھائی آپ فون بند کریں، میں انشاءاللہ پہنچتا ہوں۔ یہاں سے بس پہ بیٹھا، وہاں پہنچا، جمعہ پڑھایا۔ جمعے کے بعد جس جگہ جنازہ تھا اور پورا شہر وہاں امڈا ہوا تھا، میں بھی وہاں چلا گیا اور مرضی پورا سے آنا تھا جنازہ بھائی ابراہیم خلیل کا۔ اچانک جنازہ جو ہے وہ آیا اور وہ پوری بھری مجلس جتنے بھی لوگ تھے کھڑے ہو گئے۔ جب لا کر کے چارپائی رکھی گئی اور چہرہ دیکھنے لگے لوگ تو بھائی ابراہیم خلیل نہیں تھے، وہ ایک بوڑھے سے بزرگ بابا جی تھے۔ ایک واقف نے بتایا کہ اس بابے کا نام علاقے میں بابا وہابی ہے، بابا وہابی ہے۔ تو یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ کہتے جی یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، بھائی ابراہیم خلیل تو بھی آنے والے ہیں، ان کا تو ذرا راستے میں لیٹ ہے۔ ہسٹری کا پتہ کیا چلا؟ اس بندے کو کوئی دین کے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ایک ہی بات جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، صرف ایک جملے کا پتہ تھا، صرف ایک۔ وہ کہتا تھا جھکنا ہے تو اللہ کے در پہ جھکو، کسی اور جگہ پہ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے علاقے میں کچھ ملنگوں نے مل کے قبر بنائی، ڈیرا ڈورا سجایا۔ بابا جی کو پتا تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہے، انہوں نے ویسے ہی بنایا۔ بابا جی نے کیا کیا؟ جو ان کو سمجھ تھی انہوں نے وہ قبر گرا دی۔ علاقے میں جلوس نکلے، ہلہ گلا ہوا، اس کے خلاف کیس چلے۔ عدالت میں وکیلوں نے سمجھایا کہ بابا جی تو ایک دفعہ نہ کہہ دے کہ میں نہیں کیتا، اسی چھڈا لیں گے۔
پتا کی کہندا کہندا یار ایک ہی تو زندگی چ کام چنگا ہویا رب نو اگے جا کے دسنا کی ہے کہ میں کی چنگا کر کے آیا او دے تو بھی مکر جاواں مینوں پتا ہے ٹھیری غلط سی نہیں سی ہے تے کچھ بھی نہیں سی نہ کوئی بزرگ ہے نہ کوئی بابا جی نے نہ کوئی عام بندہ بھی نہیں صرف ٹھیری ہے ایسے اس کو خواب آیا ہے میرے علاقے کا ہے بھوکا پیاسا مرتا تھا آج اس کا سیٹ اپ چل پڑا ہے تو میں نے غیرت کھائی ہے لوگ یہاں آ کے سجدے کرتے ہیں سجدہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے پھر بھی جج نے کہا کہ سوچ لے تو ہی کیتا ہے کہندا سرکار میں ہی کیتا ہے پھر پوچھا آپ ہی تھے نشے میں تو نہیں ہے آپ کا دماغ تو خراب نہیں وہ کہنے لگا سرکار جان دو میں ہوش واس نال کہن ڈیا کہ میں ہی کیتا ہے تے اللہ لی کیتا ہے خیر جیل ہو گئی جتنی جیل ہوئی اس کے بعد آیا علاقے کے لوگ کوئی ادھر سے پتھر مارے کوئی ادھر سے گالیاں دے اور سارے کہتے تھے کہ ویکھاں گے تیرے جنازے تے کون آتا ہے تیرے جنازے پہ کون آتا ہے میں حلفن کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں نے اپنی زندگی میں جو بڑے بڑے جنازے دیکھے ان میں سے ایک بڑا جنازہ تھا یہ اور ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی جمعہ پڑھا کے لاہور سے چلے سینکڑوں علماء اہل علم اس بابا جی کے جنازے میں ہیں رب نے اس کی اس ادا کو پسند ہی ایسا کیا کہ اگر تجھے دنیا نہیں بھی جانتی ان لوگوں کے جنازے میں تو شاید بورے والے کے بھی لوگ نہ ہوں میں نے پورے پاکستان کے اندر سے تیرے جنازے پہ لوگ بلوا کے پہلے تجھے لا کر کے فرنٹ پہ رکھ کے آگے ابراہیم کو رکھ کے پھر تیرا جنازہ پڑھوانا ہے کوئی ایک مخلص ہو کے اللہ کے لیے اللہ للہ الدین الخالص ایک مسئلہ یاد کر لے بلغوا عنی ولو آیا جہاں بیٹھے ہوں ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر کے کسی جگہ پہ دو لوگ بیٹھے ہیں ایک بیٹھا ہے آپ بات کریں اور کہیں کہ میرے بھائی اور یہ مشکل نہیں ہوتی ہم اور بڑی باتیں کر لیتے ہیں کاروبار پہ کر لیتے ہیں حالات پہ کر لیتے ہیں سیلاب پہ کر لیتے ہیں کتنے لوگ گئے کو پتا چلا گھروں کے گھر اجڑ گئے پتا ہمارا بھی نہیں لیکن ایک فکر ہوتی ہے میرے پڑوس میں بالکل میری زمین کے ساتھ میں ہندو تھے اور میں ان بیچاروں کی حالت پہ ابھی اتنی عمر بھی نہیں تھی اسٹوڈنٹ لائف تھی 8ویں 9ویں کلاس کیا ہوتی ہے آپ یقین کریں میں نے ان کو اکثر کہنا کہ یار آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے اچھا مجھے کلمے کے معنی کا کوئی زیادہ گہرا پتہ نہیں تھا سوائے اس کے جو ہم نے رٹا مارا ہوتا ہے بچپن میں طالب علموں نے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بس اتنا پتا تھا اور میں ان کو دیکھتا تھا کہ ان کے معبد خانوں میں ایک شخص کی 10 بازو ہیں کتنے کتنے سر ہیں عجیب و غریب شکلیں ہیں اور جانور ہیں وہ ان کو اپنا معبود مانتے ہیں اور میں صرف اتنا کہا کرتا تھا کہ یار اللہ تو اوپر ہے نا جب چوٹ لگتی ہے تو جانور بھی اوپر دیکھتا ہے آپ اور میں کیوں نہیں ایسے کرتے خیر کہنے لگے کہ کلمہ پڑھ لیں تو آپ کو کیا ہوگا میں نے کہا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو تو میں اپنے حصے کی زمین تمہیں دے دوں گا اور یہ کوئی لالچ نہیں تھا صرف ایک تڑپ ہوتی تھی نہیں پتا تھا زمین کیا ہوتی ہے کیا ادراک کیا احساس بس پتا تھا ہماری پہلی ہے یار اگر یہ لے کے ہمارے ہاں یہ مزارے ہیں راکی کرتے ہیں یہیں پہ کھیتی باڑی کر کے ہم ہی سے لے کے کھاتے ہیں تو رزق تو اللہ کا ہے زمین مالک کی ہے یہ میرے دادا جی یہاں چھوڑ گئے ہیں پردادا جی چھوڑ گئے ہیں رہنی ہمارے پاس بھی نہیں لیکن اس وجہ سے اگر کوئی کار خیر میں آتا ہے حضرات یہ تڑپ ہے شاید اس تڑپ کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں لگ بھگ تقریباً 85 کی 99 میں آ کر کے فیصلہ آباد 89 سے لے کے آج 2022 تلک شاید ہی کوئی رات ہو جو دعوت میں نہ گزری ہو اور دن ہو کہ جو لوگوں کو اب دن کو میرے پاس سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں مرزائی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں نان مسلم ہیں دیگر ہیں ملحد بھی ہیں اپنے مسلک والے تو مختلف ہیں ہی کلمہ پڑھنے والے دیگر بھی ہیں ہمارا فوکس صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوتا ان پہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو جلنا مشکل ہے جلنا آسان نہیں ہے آگ بڑی خوفناک ہے اور اللہ کا عذاب ہے ہی آگ بچ جاؤ یہاں تو پانی برداشت نہیں ہوتا وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے تو آگ کیسے برداشت ہوگی
تو اگلا مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، کم از کم میں تو بات پہنچاؤں نا. بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ ماشاءاللہ ہر جمعرات آتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، مصروفیات چھوڑتے ہیں، یہ کھانے پینے اور آرام کا ٹائم ہے چھوڑ کے آتے ہیں، تو کسی ایک ادھے بندے نو تو گھیرا پایا کرو نا. کی خیال ہے جہاں پتا ہوئے کہ یار مسلمان نہیں. چلو مسلمانوں بھی فعلم جان لے انہ لا الہ الا اللہ. یہ ایک مسئلہ سیکھ لو. کل ہو اللہ بھی لوگوں کو آتی ہے، آیت الکرسی بھی تقریباً آتی ہے، ان سب کا موضوع یہ ایک ہے. سورۃ الفاتحہ بھی آتی ہے. قرآن پورے کا ہی موضوع توحید ہے اور انسان کو ہی سکھا رہا ہے. تو آئیے سیکھ لیں کہ اللہ کی توحید کیا ہے. پہلے نمبر پہ یہ جملہ پڑھ لیں کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے. کوئی مشکل؟ اور اس بات پہ بھی پوری امت کا اتفاق ہے. کئی دفعہ ایسے ہوگا آپ کو کوئی بندہ مل کے مناظرے پہ اتر آئے، کہہ دے کہ یار وہابیاں دی توحید ہو رہے ساڈی ہو رہے. نہیں، اللہ کی توحید صرف ایک، صرف ایک، صرف ایک. اور اس بات کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، قرآن میں ہے. اگر آپ ان سے پوچھے بارشیں کون اتارتا ہے تو سارے ہی کہتے تھے بارش اللہ دیتا ہے. آسمان کس نے کھڑا کیا ہے؟ سارے ہی کہتے تھے اللہ نے. زمین کس نے بچھائی ہے؟ سبھی کہتے تھے اللہ نے. تمہیں کس نے بنایا ہے؟ سارے کہتے تھے اللہ نے. اولاد کون دیتا ہے؟ سارے ہی کہتے تھے. لیکن یہاں ہمارے یہاں تھوڑا بہت مسئلہ ہے، کچھ زیادہ ہی توحید سے دور لوگ سمجھ لیتے ہیں. لیکن میں نے ان سے بھی جب تنہائی میں بیٹھ کے پوچھا کہ پاجی منڈے دا کی نا ہے، کہنے لگے پیراں دیتا. میں نے پوچھ لیا پیراں دیتا کیوں آپ نے رکھا ہے؟ کہیں جی وسیلہ وہ بنے نے، انہوں نے دعا کیتی سی، میں گیا سا، دیتا تے اللہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر اللہ دیتا رکھ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. کہتے جی بس میری عقیدت تھی میں رکھ بیٹھا، دیتا تے اللہ نہیں ہے، دعا انہوں نے کی تھی. تو دعا زندہ آدمی کی جائز وسیلہ ہے. کسی بھی زندہ آدمی کو آپ جا کے کہیں حضرت جی میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں، میں آپ کے بارے میں رائے رکھتا ہوں کہ آپ برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں. تو زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز وسیلہ ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اللہ کو خود بیٹھ کے بندہ جھولی کر لے تے پاویں اگے پانڈا رکھ لے تے منہ تاں چک لے تے پاویں تھلے کر لے. اللہ تیرے تو ود کے کوئی دین والا ہے تے دس، جے نہیں تے پھر تیرے کول ٹور آیا. جتھے ایک جانور ان درجن درجن دے چھڑنا ہے، اللہ میری جھولی چ کی پا دے. ابراہیم علیہ السلام کتنے بوڑھے ہیں، دعا مانگی جا رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ بیگم بوڑھی ہے، پتا ہے نا. اللہ نے فرشتے بھیج دیے، یار میرا نبی 86 سال مانگ کے نہیں تھکیا، میں اتنا آزمایا ہے، چلو جاؤ خوشخبری دے کے آؤ. اور آواز ہے، میرا تو سر بھی بڑھاپے سے ہل رہا ہے، میرے جسم میں بھی راشا ہے، ظاہراً کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، بانجھ پن بھی ہے. وہ ساری چیزیں جو امید ہوتی ہیں وہ مفقود ہو گئی ہیں. کہا ہمیں یہ نہیں پتا جس نے بھیجا ہے نا وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ابھی آپ نے پچھلے ہفتے شاید پڑھی ہو، بڑی وائرل ہوئی یہ خبر، 108 سال کے بزرگ ہیں، اللہ نے ان کو بچے سے نوازا ہے. دنیا نے کہا نہیں ہو سکتا جی یہ کوئی گیم ہے. ہم کہتے ہیں کوئی گیم نہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ کی قدرت ہر چیز پہ غالب ہے. جہاں ساری چیزیں رک جائیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے رب کے ساتھ، رب کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات اکیلی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی بھائی، نہ اس کا باپ، نہ اس کی کوئی ماں، نہ ساجی، نہ رشتہ دار، کوئی اس کا نہیں. قل هو اللہ آتی ہے نا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. دوسری چیز، اللہ کی صفتوں جیسی کسی کی صفتیں نہیں. اللہ اپنی کوئی بھی صفت کسی دوسرے بندے کو نہیں دیتے، صفت نہیں دیتے، یہ بات یاد رکھیے گا. صفت ایک ٹیکنالوجی ہے اللہ کی جو صرف رب کے پاس ہے. اللہ اس کا کوئی جز عطا فرما دیتے ہیں. مثلا ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتے ہیں. اللہ عالم الغیب ہیں، کئی غیب کی باتیں ہمیں بھی پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارا غیب محتاج ہے.
اللہ تعالیٰ کا غیر محتاج نہیں ہے. بالکل ایسے ہی سمجھے یہاں اگر کوئی کریانے والا بیٹھا ہو اور پیپسی کے 2-4-5 کریٹ رکھ کے بیٹھا ہو اور آپ جا کر کے کہیں یار گھر پرونے نے پیپسی تو بھیجی ذرا کنی یار مینوں کو 15 کے کریٹ چاہیے نا. وہ کہے جی ٹھیک ہے پہنچ جان گے. تسی کہو تیرے کول تو 5 پے نے کہندے تینوں کی میں جتوں مرضی منگاواں تینوں تو ملے گے نا. مل جائیں گے. یہ ایک اور بات ہے. لیکن اگر وہ وہاں بیٹھ کے کہے کہ پیپسی کا مالک ہی میں ہوں, فیکٹری کا مالک ہی میں ہوں, تو ہم کہیں گے کہ نہیں ڈسٹریبیوٹر سے کچھ مال لے کے تجھے مل گیا بیٹھا ہے. ایک اور بات ہے, اللہ بندے کو جو سکھا دیتے ہیں, جو وہی بھیج دیتے ہیں, جو عطا فرما دیتے ہیں, اس سے اللہ کی صفت نہیں مل جاتی. صفت غیب, صفت ربوبیت, صفت علم, صفت معرفت, اللہ کی حکمت یہ صرف رب جانتا ہے. وہ اس کے پاس ہے, وہ اس کے پاس ہیں. باپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی 2-4 باتیں سکھا دے تو وہ ابا نہیں بن جاتا. کیا خیال ہے؟ ابا ابا ہی ہے. رب رب ہے, مالک مالک ہے, خالق خالق ہے. وہ سمیع ہے, ہم اس جیسے نہیں, ہم بھی سنتے ہیں. وہ علیم ہے, ہم بھی علم رکھتے ہیں مگر اس جیسے نہیں. وہ قدیر ہے, بے شمار باتوں پہ اللہ نے ہمیں بھی قدرت دی ہوئی ہے لیکن اس کی قدرت کا مقابلہ نہیں ہے. لہذا اللہ کی صفت جیسی بھی کسی کی صفت نہیں ہے. اور تیسرا سبق یہ پڑھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بندہ نہ مشکل میں ڈال سکتا ہے نہ مشکل سے نکال سکتا ہے. یہ صرف اللہ ہے. اگر رب نہ چاہے, رب نہ چاہے, رسول اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مشکلیں آئیں. کیا خیال ہے؟ اللہ 2 باڈی گارڈ دے دیتا یا 1 فرشتہ دے دیتا, اور فرشتے کا پر آپ کو پتا ہے کہ زمین اور آسمان جہاں ملتے نظر آتے ہیں اتنا پھیلا ہوا, اور 1 پر مار دے, بلکہ صرف 1 پھونک مار دے تو پوری دنیا کے پہاڑ روئی بن جائے. اتنی طاقت ہے. اللہ 1 فرشتہ ساتھ دیتے, کرامن کاتبین تو تھے, ڈیوٹی لگا دیتے بھی سجی ہوں کبھی ہوں گے چیک کر لینا کوئی نہیں. تو میرے نبی کا کوئی دشمن قریب آتا, لیکن اللہ نے ان کو موقع دیے, آؤ ٹرائی کر لو. 100 اونٹ لگے سر کے, ریٹ لگا, پیچھے پیچھے بھاگے, گھوڑے دوڑائے. سوراقا دوڑا تھا پیچھے کہ نہیں؟ رب نے گھٹنوں تلک گھوڑا اندر زمین میں دسا دیا. واللہ یعصمک, تیرا رب تجھے عصمت دے گا. ساری دنیا بھی مل کے آپ کے خلاف گھیرے ڈالتی رہی, احزاب جماتے ہیں, لیکن مقابلہ نہیں کر سکے. جسے رب رکھے اسے کون چکھے. سب کو جھکنا پڑتا ہے, اللہ کو نہیں جھکنا پڑتا. فرعون کو جھکنا پڑا, نمرود کو جھکنا پڑا, قارون کو جھکنا پڑا, فرعون اور ابو جہل, ابو لہب, سب کو جھکنا مٹنا پڑا, لیکن تیرا رب کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا. یہ مانا ہے لا الہ الا اللہ. بندہ جدو بھوکھا ہوئے نا, جنہ مرضی آکڑدا پھردا ہوئے کتے نہ کتے چکتا ہے. میں نے پچھلے سال جن کو لکھ پتی دیکھا تھا نا, اور وہ طریقے سے بات نہیں کرتے تھے, 1 ہفتہ ہو گیا لگاتار فون آتے ہیں, پروفیسر صاحب بس ادو کوئی گردن چ سریا سی, ایویں سی, حالات خراب ہو گئے نے, مکان ڈگ پے نے, کھ نہیں رہا, سب رڑ گیا ہے, بچے بھی رڑ گئے نے, یار کوئی سفارش کر دو, کسی نو کہہ دو. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اکڑے ہوئے, پیٹ لگا ہو تو مجبور کر ہی دیتا ہے. جس نے کبھی مانگ کے نہیں دیکھا ہوتا وہ بھی سڑک پہ آ جاتا ہے, لکھوں ککھ کر دینا ہے. اور جو کبھی کسی کے دروازے پہ چل کے نہیں گیا ہوتا, در در کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. لیکن تیرا رب کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جسے پیٹ لگا ہے وہ محتاج ہے. اللہ الصمد, تیرا رب ضرورتوں سے بے نیاز ہے, سب کو جھکانا جانتا ہے مگر جھکے یہ نہیں ہے, یہ نہیں. اس لیے یہ 3 قسمیں اپنی اچھی طرح پڑھ لے, یاد کر لے, اسی کو توحید کہتے ہیں. اور پھر ہیں اس کے تقاضے, پھر ہیں اس کے تقاضے. چلتے پھرتے اللہ اکبر کہنا, استغفار کرنا کمی بیشی پہ. اسی آیت میں آگے اللہ نے کہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, محبوب آپ کا گناہ کوئی نہیں ہے لیکن استغفار کیا کرو, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. مومنوں کے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی مانگا کرو مجھ سے استغفار. اور یہ جملہ بڑا عظیم ہے. میں اکثر
ذکر کرتا ہوں، میرے بچوں میں سے ایک بچہ ہے، اکثر آ کے نا پاس بیٹھ کے پوچھے گا بابا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ بابا آپ مجھ سے، بیٹا میں نے آپ کو کچھ کہا ہے جو ناراضگی والی آپ کو کوئی بات نظر آئی ہے؟ کہتا نہیں پھر بھی میں پوچھ لوں آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ پھر کبھی پوچھے گا بابا آپ میرے ساتھ خوش ہیں؟ میرے ساتھ خوش ہیں؟ آپ یقین کیجئے یہ باقیوں سے کہیں اچھا لگے گا اگر بچہ اپنے باپ یا ماں سے یہ کہے آپ راضی ہیں، آپ خوش ہیں، آپ میرے ساتھ راضی ہیں نا، تو اللہ کو کہنا رضیت باللہ ربا، اللہ تو جتھے بھی رکھیا میں تو تیرے تے راضی ہوں، تو ہی میرے تے راضی، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام تیز تیز آ رہے تھے طور کی طرف، اللہ نے پوچھ لیا او موسیٰ جلدی کا دیے؟ کہنے لگے میں جلدی جلدی اس لیے آن ڈیا کہ تو میری چال ویکھ کے راضی ہو جائے۔ ہم اسکول کالج میں کھڑے ہوتے ہیں نا صبح ڈیوٹی پہ، تو جو بچے لیٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں ترس آتا ہے کہ چل یار لیٹ آیا، اس کو احساس تو ہے نا، قدم تیز اٹھا رہا ہے، ایک رغبت ہے، ایک تڑپ ہے، اور جو اکڑ کے چل رہا ہے اس پہ غصہ آتا ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اکڑ نہیں ہے۔ اللہ میں نے گناہ نہیں بھی کیا تب بھی استغفار، ہو گیا تب بھی استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطایا، اللہ میں نے کوئی جان بوجھ کے کیا ہے یا غلطی سے بھی ہو گیا تو اللہ معاف کر دے، میں تجھے مانتا ہوں معاف تو نے کرنا ہے، قادر قدیر تو ہے۔ تو یہ انداز پیدا پہلے اپنے اندر لائیں، استغفار کریں، اللہ کے نام لے کے اللہ سے مدد مانگا کریں، اور اللہ سے اچھا یقین رکھ کے امید رکھیں، اللہ سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ آپ ایک چیز ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے یہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ اگر دنیا میں آپ کے حق میں وہ اچھی ہوئی تو دے گا، نہ ہوئی لیٹ کر کے دے گا جب آپ کو ضرورت صحیح ہو، یا پھر رب دنیا میں نہیں دے گا تو اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرے گا جو قیامت میں ملے گا۔ اللہ کے ساتھ یقین خراب نہ کریں جی میں نے دعائیں مانگ مانگ کے میں تھک گیا ہوں، میں صحت مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، میں رزق مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں۔ او بھائی تو تھکا ہے، تیرا مالک نہیں تھکتا، ولا یعودہ حفظہما، وہ قادر ہے، زمین و آسمان کی نگرانی کر رہا ہے، اسے علم ہے کب تلک چلنا ہے کب تلک چلانا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ توحید کا مسئلہ، یہ کلمے کا مسئلہ، لا الہ الا اللہ کا مسئلہ، یہ آیت قل هو اللہ احد، یہ سورت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد والی آیت، یہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ سب کو آتا ہے۔ تو بندہ لب کے نا نال با کے کتے چاہ تے آ جائے یار 2 کپ چاہ پی لئیے، کسے کلفی تے کلفی نہیں تے جیب چ کٹافی مچھی تے آ لے یار ویریا تو بھی چوس تو میں بھی چوسا، آ جا 2 گلاں کریے، کتے تھڑے تے بہ کے۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی کی چس ہی الگ ہوگی، اور اللہ جو اس میں اخلاص ڈالے گا نا، میں بسا اوقات دیکھتا ہوں ہماری بڑی بڑی کانفرنسوں سے دن رات کی محنت سے بھی وہ دل نہیں بدلتے جو ایک مزدور سے بات کرتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے۔ ابھی ایک دوست کا فون آیا جی میں تواڈے کول ایک بھائی نو لے کے آنا ہے، میں کہا جی خیر ہے، کہندے جی وہ کہندا ہے میں انہوں ویسے گل بات کیتی، وہ تیار ہو گیا، کہندا جی اگر مینوں ساجد صاحب ہے گل کہہ دین تو میں من جاواں۔ تو بسم اللہ بھائی، میں نے گھر سے تھوڑی بتانی ہے، میں نے آپ کو یہ تھوڑی منوانا ہے کہ میرے مکان کا نمبر یہ ہے یہ مان لے، یا میری مسجد فلاں محلے میں تم وہیں آ کے نماز پڑھا کر، نہیں، ہم نے تو یہی کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم اسی کے ہیں، وہ پروردگار پالن ہار ہے، مشکل کشا و حاجت روا ہے، وہ آدم سے لے کے جناب خاتم علیہ السلام تلک سب کا اللہ ہے، مالک ہے، وہ الرحمن ہے، اسی کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے۔ تو کسی کا بچہ گم ہو گیا ہو، اشتہار میں کیا لکھتے ہیں حضرات، یہ بچہ ہے، یہ علامتیں ہیں، گم ہو گیا، اگر کسی کو ملے اس پتہ پہ پہنچائے، شکریہ کا موقع بھی دے اور انعام کا مستحق بھی ہے، اتنا انعام اس کو ملے گا۔ تو اللہ کے بندے اللہ کے در سے تھوڑے بہت ہٹ گئے ہیں، ان کو پکڑ کے رب کے در پہ موڑو، کیا رب آپ کو انعام نہیں دے گا؟ ایک انسان تو اپنے بچے کی گمشدگی، آپ اس کی چیز، اس کا پرس، اس کا ویلٹ، کوئی چیز مل جائے، کوئی سند مل جائے، کوئی بائک مل جائے، سائیکل مل جائے، گمشدہ جانور وہ اس کے گھر پہنچا دیں، وہ لکو لک راضی ہوا ہوں کہ رب راضی نہ ہوئے گا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محبوب نے یمن بھیجا نا گورنر بنا کے، تو آپ بڑے پریشان تھے کہ وہاں عیسائی ہے، پتہ نہیں گل سن دے کہ نہیں سن دے۔ آپ نے کہا سن، زیادہ نہیں،
तेरी पूरी जिंदगी लग जाए तो सिर्फ एक बंदा बदले, ज्यादा ना बदले। अली तेरी दावत हो, दबंग लबो लहजा हो, तलवार बेनियाम हो, डट के बात कर रहा हो, बेहतरीन दुनिया का खतीब बन के और मेरा नुमाइंदा बन के भी बात कर रहा हो, तो सारी दुनिया ना मने, एक बंदा भी मने और पूरी दुनिया के जितने सुरख ऊंट हैं वो तेरे हों और तू उनका ताजिर हो, उस तिजारत से बढ़ के ये एक बंदे का अल्लाह के दर पे आ जाना तेरे लिए ज्यादा नफे का सौदा है। कोई एक अद्धा बंदा तो तैयार करो ना अपने लिए, मसीत लिए नहीं, मसीतां च अगे बहुत ना मुकदे नहीं, जिन्ने आंदे वही बड़े ने। हुण ते भी परेशानी होंदी ना, बंदे बहुते आ गए, इन्ने पखे चलाने पैने ने। चल रहा है आजकल, मैं जिस मस्जिद में जाता हूं वो बेचारे यही रो रहे हैं, साई साहब इन्ने एक बिल आ गए ना, यकीन करो साडी औकात तो वध लक भज गया साडा। अल्लाह तू अपनी गैब चु कोई मदद कर, साढ़े वाकई लक टुट गए ना। अल्लाह ये गरीब जिनको 2 टाइम की रोटी मुयसर नहीं, ये किस किस रास्ते में कहां कहां कैसे कैसे करें। अल्लाह सैलाब ज़दगान की भी मदद फरमा, अल्लाह गरीबों की भी मदद फरमा। अल्लाह हम मिस्कीन लोग हैं, अल्लाह पाकिस्तानियों के हालात अच्छे नहीं हैं, अल्लाह हमारे वोट की कदर नहीं है, अल्लाह हमारा इंतखाब शायद अच्छा नहीं होता। जिन पे हम उम्मीद रखते हैं मालिक वही जूते मारते हैं, जिनसे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वही रुलाते हैं। अल्लाह जिनसे उम्मीद होती है कोई हौसला मिलेगा, आसानी होगी, वही तकलीफ देते हैं। अल्लाह तुझे भुलाया है तो आज ये जूते खाने पड़ रहे हैं। अल्लाह मिन हैसल कौम तौबा करते हैं। अल्लाह तू नाराज है, पानी बिफरा हुआ है। अल्लाह अजाब कहूं या मिसमैनेजमेंट कहूं या अल्लाह क्या कहूं, ये हमारे अपने ही हाथों की कमाई थी। अल्लाह तू तो मां से भी ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह हम पे करम फरमा, बीमारों को शिफा दे, दुखियों के दुख दूर कर। अल्लाह अपने करम से आसानियां फरमा, हमारे जुमला सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।